معجزہ ظاہری دنیا میں کوئی ایسا کام ہونا جو کہ غیر معمولی ہو یا انسانی عقل و فہم سے بالا تر ہو۔ عام طور پر ایسے کاموں کو اللہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ جب سے بنی انسان اس فانی دنیا میں محصور ہوا اور شرک کی روش پہ چل نکلا تو اللہ نے اپنے پیغمبروں اور نبیوں کے ذریعے راہ ہدایت دکھائی، مگر حب دنیا میں ڈوبے ہوئے انسانوں نے ہمیشہ سے ہی اپنے نبیوں اور پیغمبروں سے معجزات طلب کیے کہ اگر وہ سچے ہیں تو کوئی معجزہ دکھائیں، اور اللہ کے حکم سے وہ معجزات دکھائے بھی گئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں عبدالصمد آپ تمام دوستوں کو ایس کے ریلیجیس، موٹیویشنل اینڈ انفارمیٹیو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستوں، آج کی اس انفارمیٹیو ویڈیو میں موضوع بھی یہی ہے، اسی لیے آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے تاکہ نہ صرف آپ کے علم میں اضافہ ہو بلکہ ایمان کی پختگی کا بھی باعث ہو، ساتھ ہی ہمیں راہ ہدایت پر رہنے کی توفیق بھی عطا ہو۔ حضرت عیسیٰ کا مردوں کو زندہ کرنا، قربان جانوروں کو آگ کے ذریعے جلانا، عصا کا سانپ بن جانا اور ہاتھ لگاتے ہی دوبارہ عصا بن جانا وغیرہ وغیرہ۔ غرض یہ کہ اللہ نے ہر نبی کو معجزات عطا کیے۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے کئی معجزات دیے، جیسے شق القمر کا واقعہ، معراج پہ جانا، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونا۔ مگر تمام معجزات وقتی طور پہ ظاہر ہوئے اور حکم ربی سے ختم ہو گئے، مگر اپنے پیچھے نشان چھوڑ گئے۔ ایسے ہی ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے، جو کہ رہتی دنیا تک قائم رہے گا تا وقت قیامت۔ قرآن ایک کلام ہے جو کہ زبانی بیان کیا گیا ہے اور کتابی شکل میں بعد میں آیا۔ ابتدائی طور پر وحی کے ذریعے بیان کیا گیا کلام، جیسے جیسے وحی کے ذریعے یہ قیام بیان ہوتا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے محفوظ کر لیتے، کبھی لکڑی پر، کبھی چھال پر۔ اس پورے سلسلے کو تقریباً 23 سال کا عرصہ لگا۔ ایسا بھی نہیں کہ ایک صورت ایک ہی دفعہ میں نازل ہوئی، البتہ کچھ چھوٹی صورتیں مثلا سورہ فاتحہ، سورہ عصر، سورہ کوثر یا پھر سورہ فلق اور سورہ ناس جیسی چھوٹی صورتیں ایک بار میں نازل ہوئیں، مگر سورہ بقرہ کو نازل ہونے میں پورے 10 سال کا عرصہ لگا۔ اب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ سورہ بقرہ جو کہ قرآن کی سب سے بڑی صورت ہے، اس کی کل آیات 286 ہیں، یعنی 286۔ یہ 286 آیات ایک ساتھ نازل نہیں ہوئیں، بلکہ 10 سال کا ایک طویل عرصہ لگا، اور ایسا بھی نہیں کہ ان 10 سال میں صرف یہی آیات نازل ہوئیں، بلکہ ساتھ ساتھ اور بھی آیات بذریعہ وہی نازل ہوتی رہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علم سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ معلوم تھا کہ کون سی آیت کس صورت میں کس جگہ ملانی ہے۔ یہ علم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام کو ملتا، اور اسی طرح ان آیات کو اسی جگہ بالترتیب ملا دیا جاتا۔ غور طلب بات یہ ہے کہ اب تک کوئی بھی چیز کتابی شکل میں نہیں، کیونکہ وحی کا سلسلہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ تک جاری رہا۔ چنانچہ یہ ممکن ہی نہ تھا کہ اس وقت کے قرآن کو ایک کتابی شکل دی جا سکے۔ اس پورے نزول قرآن کو 23 سال کا عرصہ لگا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد جا کر جب وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا، تب جا کر قرآن کو ایک کتابی شکل میں مرتب کیا گیا، جس کے آج لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں نسخے ہمارے پاس موجود ہیں۔ قرآن کو کتابی شکل میں مرتب کرنے کے بعد کچھ ایسی باتیں ہمارے سامنے آئیں جو اس وقت ممکن ہی نہ تھیں۔ ظاہر ہے کہ ایک کتابی شکل ممکن ہو چکی ہے تو ہم بآسانی یہ گن سکتے ہیں کہ اس کے ایک ایک حرف کو کتنی مرتبہ استعمال کیا گیا، یعنی ہم یہ گن سکتے ہیں کہ کتنی مرتبہ الف آیا، کتنی مرتبہ میم آیا، کتنی مرتبہ بے آیا، مگر یہ گنتی اس وقت ممکن نہ تھی۔ اس معجزے کے چند ایسے پوشیدہ حقائق جو ہم آپ کو آج اس ویڈیو میں بتا رہے ہیں، جو اس وقت علم میں نہ تھے۔ مثلا لفظ دنیا کا استعمال پورے قرآن کریم میں 115 دفعہ استعمال ہوا، اور جبکہ لفظ آخرت کا استعمال بھی 115 مرتبہ۔ اسی طریقے سے قرآن میں الملائکہ کا اس لفظ، جنہیں ہم فرشتے کہتے ہیں، 88 ٹائمز یوز کیا گیا، 88 مرتبہ۔ اور وہیں شیاطین کے لفظ کو بھی 88 مرتبہ ہی بیان کیا گیا۔ موت کا ذکر قرآن میں 145 مرتبہ ہے، اور حیات کا ذکر بھی 145 مرتبہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں الکفر کا لفظ 17 مرتبہ استعمال کیا گیا، اور ایمان کا لفظ بھی 17 مرتبہ ہی استعمال ہوا۔ ابلیس کے نام کا ذکر قرآن میں 11 مرتبہ ہے، اور 11 مرتبہ ہی شیطان مردود سے پناہ لینے کا ذکر ہے۔ لفظ شہر عربی میں
مہینے کو کہتے ہیں۔ پورے قرآن کریم میں شہر کا لفظ 12 مرتبہ استعمال کیا گیا۔ صلوات جمع ہے صلاح کی، اور صلاح نماز کو کہتے ہیں۔ پورے قرآن کریم میں صلوات صرف 5 مرتبہ استعمال کیا گیا۔ سبحان اللہ۔ لفظ قالو، قالو کا مطلب انہوں نے کہا، یہ قرآن کریم میں 332 مرتبہ استعمال کیا گیا، اور اس کے ساتھ ہی قل یعنی کہ تم کہہ دو، اس کا لفظ قرآن کریم میں 332 مرتبہ ہی استعمال کیا گیا ہے۔ دوستوں، کیا یہ ممکن ہے کہ ہماری روزمرہ کی گفتگو میں ہم یہ یاد رکھ سکیں کہ ہم نے کون سا لفظ کتنی مرتبہ استعمال کیا؟ ظاہر ہے یہ بات ممکن ہی نہیں۔ یہاں تک کہ جو ویڈیو آپ یہ دیکھ رہے ہیں اس کا دورانیہ مشکل سے 5 سے 6 منٹ کا ہے، اس میں کون سا لفظ کتنی مرتبہ استعمال ہوا، جب تک کہ ہم اس کو بغور مطالعہ نہ کریں ہم سوچ ہی نہیں سکتے، ہم یاد ہی نہیں رکھ سکتے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک کلام جو کہ 23 سال کے ایک لمبے عرصے میں نازل ہوا، اس میں ان چھوٹی چھوٹی سی باتوں کا بھی اتنا باریکی سے خیال رکھا گیا ہے؟ یہ بات ثابت کرتی ہے اس چیز کو کہ یہ کلام کسی انسان کے ہاتھ کا نہیں ہے، بلکہ یہ کلام ربی ہے۔ دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے عطا کیے گئے معجزات جو ان کے نبیوں کو عطا ہوئے، وہ صرف ان امتوں کے لیے ہی تھے جو امت کے ختم ہوتے کے ساتھ ہی ختم ہو گئے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا گیا یہ معجزہ انشاءاللہ تعالی تا وقت قیامت اس دنیا میں رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں راہ ہدایت پہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان کے ساتھ ہو۔